بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی دعوت جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ امپورٹڈ حکومت جب سے آئی ہے 9 ماہ سے یہ ایک ہی گردان پڑتی جا رہی ہے۔ توشہ خانہ، بشرا، گوگی وغیرہ وغیرہ، اور ہر ان کے تیر جتنے بھی ہیں وہ کامیابی کی طرف نہیں ہیں۔ ان کے جتنے بھی اقدام ہیں وہ کامیابی کی طرف نہیں ہیں۔ ملک کو کامیاب کرانا ہے، معیشت میں کامیابی دلانی ہے، تو کسی بھی قسم کی جو ہے ان کی وہ کوئی بھی کوشش نہیں ہے۔ ایک ہی کوشش ہے عمران خان کے خلاف بیانات دینے، عمران خان کو زیر کرنے کی کوشش ہے۔ تو ناظرین کرام، اس مرد مجاہد نے ہر مقابلہ کیا ان کا ہر میدان میں۔ جب انہوں نے توشہ خانہ لے کے گئے ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ سے جب یہ جج صاحبان نے کہا کہ آپ سارا ثبوت دیں کون کون یہ اپنے تحفے لے کر گھروں کے لوٹے ہیں، کس کس نے اس سے فائدہ اٹھایا، کس کس کو کیا ملا، وہ سارے آپ ہمیں ڈیٹیل دیں۔ تو وہاں سے بھی یہ بھاگ گئے کہ یہاں پرائیویسی ہوتی ہے، یہ ہم نہیں دے سکتے۔ ناظرین کرام، ادھر سے بھی بھاگے۔ تو ناظرین کرام، جب الیکشن ہوئے 9 سیٹوں پر 7 سیٹوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کامیابی حاصل کی۔ کل اس کا بھی نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری کر دیا گیا، کیونکہ پتہ تھا الیکشن کمیشن کو بھی کہ اگلے الیکشن کی 35 سیٹوں پہ بھی خان صاحب کی تیاری ہے، پچھلا کام کلیئر کرو آگے پھر چلیں۔ تو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کامیابی کا، اچھی بات ہے۔ تو ناظرین کرام، پھر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پارٹی اپنی کا اجلاس طلب کیا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ آج یعنی کہ جمعہ کے دن تمام ارکان قومی اسمبلی اسلام آباد میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ اس کے بعد آپ نے پارلیمنٹ جانا ہے، بیٹھنے کے لیے جانا ہے، تاکہ جو نگران سیٹ اپ ہوگا الیکشن ریفارمز وغیرہ میں جو کام کرنے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کی مرضی اس کے ساتھ ہونے ہیں۔ تو اپوزیشن لیڈر انہوں نے بنایا ہوا ہے راجہ ریاض کو۔ تو راجہ ریاض کی چھٹی کروانے کے لیے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ارکان قومی اسمبلی میں پہنچیں، حاضری یقینی بنائیں۔ تو راجہ ریاض کو بچانے کے لیے ان کے برادری کے بھائی نے راجہ پرویز اشرف نے جب یہ خبر سنی ان تک پہنچی تو انہوں نے اجلاس ہی ملتوی کر دیا۔ وہاں سے بھی یہ پی ڈی ایم والے بھاگ گئے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، انہوں نے جب سنا کہ یہ تو آ رہے ہیں، یہ نہیں چھوڑیں گے راجہ ریاض کو، تو اس میں تو ہمارا ساری جتنی بھی کام ہم نے پلاننگ کہانی گڑی ہوئی تھی وہ ساری ناکام ہو جائے گی۔ ہم نے تو راجہ ریاض کے ساتھ ہی مل کر سب کچھ طے کرنا ہے، تو یہ تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے راجہ ریاض کو بچانے کے لیے راجہ جی کو، اپنی برادری کے جو راجہ جی ہیں ان کو بچانے کے لیے انہوں نے جو اجلاس تھا، چلتا اجلاس، انہوں نے ملتوی کر دیا۔ لو بھائی آ جاؤ ہم تسی اسمبلی چ۔ تو ناظرین اکرام، یوں وہ قومی اسمبلی سے بھی بھاگ گئے باقاعدہ۔ ناظرین اکرام، کل ایک میں نے ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد صاحب تاجروں میں خطاب کر رہے تھے کہ وہاں جب وہ پہنچے تو ایک جو گفٹ پیک ہے وہ ان کی جانب کیا کسی شخص نے، تو انہوں نے پہلے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ میری طرح کئی پاکستانیوں کے ذہن میں یہی آیا ہوگا کہ انہوں نے اس لیے شاید گفٹ نہیں لیا کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، تاجر پریشان ہیں، کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں، شاید اس لیے انہوں نے نہیں لیا ہوگا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس گفٹ پیک میں کوئی گفٹ نہیں تھا، بلکہ تاجر حضرات جو تھے انہوں نے اپنے چابیاں، سب نے اپنی فیکٹریوں کی، کارخانوں کی، دکانوں کی چابیاں اکٹھی کر کے تو اس گفٹ بیگ میں رکھ کے ان کے سامنے پیش کر دیں، بھائی یہ لیں، ہمارے کاروبار تو ہو گئے ہیں ٹھپ، ہم تو اب کاروبار کرنے کے قابل نہیں چھوڑا آپ نے، حکومت نے، امپورٹڈ حکومت نے، تو ہم تو بالکل فیل ہو چکے ہیں، بالکل ہم فارغ ہو چکے ہیں، کاروبار ہمارے ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ چابیاں تمام ہمارے کاروبار کی ہیں، فیکٹریوں کی ہے، کارخانوں کی ہیں، دکانوں کی ہیں، تو یہ آپ سنبھال لیں، آپ بھی کاروبار ہمارا چلا لیں، آپ شروع کر لیں۔ تو ناظرین کرام، کتنا لمحہ فکریہ ہے
کہ اس حکومت نے یہاں تک لوگوں کو مجبور کر دیا ہے، وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، کمپنیاں ملک کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، کمپنیاں بند کر رہی ہیں اپنے کاروبار پاکستان سے، لیکن ان جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کو ٹس سے مس نہیں، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ نیب قوانین میں انہوں نے ترمیم کی، اپنے کیسز انہوں نے معاف کروائے۔ اب ان کی یہی صرف اور صرف کوشش ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کا راستہ روکا جائے، وہ حکومت نہ بنا پائے۔ اگر اس نے حکومت بنا لی تو یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، جس طرح وہ پہلے حکومت میں تھا، ہمارے ناک میں دم کیے ہوئے تھا، اب اپوزیشن میں ہے، اب بھی وہ ہمارے ناک میں دم کیے ہوئے ہے۔ اگر دوبارہ اس کو موقع ملا تو یہ ریورس گیئر لگے گا نیب قوانین کا، تو پھر ہماری جان شکنجے میں آ جائے گی۔ تو ناظرین کرام، ان کو ملکی معیشت، ملکی معاملات، ملکی خوشحالی کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں صرف اپنے فکر ہے اپنی سیاست بچانے کی اور اپنے کیسز ختم کرنے کی۔ تو ناظرین کرام، خان صاحب نے باقاعدہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قومی اسمبلی میں اپنے ارکان قومی اسمبلی کو بھیجنا انہوں نے۔ تو پنجاب پہ نظر ایک دورائیں تو ناظرین کرام وہاں بھی دیکھیں، پہلے یہ کہتے تھے ان کی سابقہ بیانات دیکھیں، رانا ثنا صاحب کے دیکھیں، لطیف کھوسہ صاحب کے دیکھیں، فیصل کنڈی صاحب کے دیکھیں، مریم نواز کے دیکھیں کہ اتنا ان کو شوق ہے، الیکشن یہ چاہتے ہیں تو یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو ان کو الیکشن مل جائے گا۔ اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کا یہ بیان بھی آپ کو یاد ہوگا، جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم سارے آپس میں اتفاق کر رہے ہیں، پی ڈی ایم والے، ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے۔ تو جب 300-400 استعفے اکٹھے آ جائیں گے تو پھر دیکھیں گے خان صاحب کس طرح ان پہ ضمنی الیکشن کرواتے ہیں، ان کو پورے الیکشن ملک میں کروانا پڑیں گے۔ تو ناظرین کرام، اب خان صاحب نے وہ پتہ کھیلا ہے، تو اب ان کے پیٹ میں مروڑ کیوں پڑ رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ تو اب کیوں الیکشن نہیں دے رہے، اب الیکشن کرانے کے لیے کیوں تیار نہیں، کیا ان کو خوف ہے؟ خوف ایک ہی ہے، اپنی شکست کا، کیونکہ جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے اور جو عوام پاکستان کی ان کے ساتھ اب کرے گی، لگ ان کو پتہ جائے گا۔ تو ناظرین کرام، وہ بھی پنجاب اسمبلی میں سلسلہ ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے، نام پہ اتفاق نہیں ہو رہا نگران وزیر اعلیٰ کے نام پہ۔ تو انہوں نے اپنا 2 نام دے دیے ہیں پی ڈی ایم والوں نے، ایک جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کے قریبی ہیں، ان کا نام سامنے آ گیا، محسن نقوی صاحب کا جو انہوں نے دیا تھا، تو ایک دوسرے جو ہیں حمزہ شہباز کے، ان کے والد صاحب کے جیل فیلو احد چیمہ صاحب، ان کے نام سامنے جب انہوں نے کیے ہیں تبھی پاکستانی عوام کو غصہ آ گیا تھا کہ دیکھیں نام کون سے دیے ہیں، حالانکہ خان صاحب نے جو نام دیے ہیں وہ سب کو قابل قبول ہیں، لیکن انہوں نے بحران کھڑا کیا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جس طرح بھی ہو اس کو طول دیا جا سکے، الیکشن لیٹ کیے جائیں، الیکشن سے دوری اختیار کیجیے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن ناظرین کرام، الیکشن میں تو جانا ہی جانا ہے۔ مشرف صاحب بھی کہتے تھے، مکہ لہراتے تھے کہ الیکشن میں نہیں جانا، آخر کار مجبور ہو گئے، الیکشن کروانا پڑے، صدارت سے بھی فارغ ہونا پڑا۔ تو یہ تو اتنی پاورفل جو حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے ہی نہیں، ان کے تو پاؤں ہی نہیں، پیر پکے ہی کوئی نہیں نہ دے دے، انہوں نے کتھے کھلو کے رہنا ہے، نہ جانا ہی جانا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں نون لیگ کی۔ تو نون لیگ تو ناظرین کرام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہاں تک کہ فیصل واڈا صاحب کا آپ نے بیان سنا ہوگا کہ شاید حقان عباسی نون لیگ سے ناراض ہیں، وہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی گھڑی نون لیگ کی جو سیٹ ہے ان کے پاس ایم این اے کی، اس سے وہ ریزائن کر دیں گے، استعفیٰ دے دیں گے، اور نون لیگ سے بھی وہ استعفیٰ دینے والے ہیں، نون لیگ کو بھی وہ چھوڑ دیں گے۔ تو ناظرین کا جب سے یہ چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر بنی ہیں مریم نواز صاحبہ، تب سے یہ جو بابیں ہیں، وہ مریم نواز صاحبہ کا یہ ذہن ہے، یہ پلاننگ ہے، یہ خواہش ہے کہ ان بابوں سے اب پارٹی کو آزاد کیا جائے، ان بابوں سے اب جان چھڑوا لی جائے۔ تو وہ اپنا بیانیہ دوبارہ وہی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ خلاف بیانیہ اپنا بناؤں، کیونکہ وہ سوچتی ہیں کہ میں جب تک اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بناتی رہی ہوں تب تک میں عوام میں مقبول تھی، لیکن جب سے ہمارے چاچا جان نے بوٹ پالش کیے اور حکومت لے لی اور ہم اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے، تب سے ہماری پارٹی جو ہے وہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب دوبارہ انہوں نے یہ ذہن بنایا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ خلاف بیانیہ جو ہے اپنا بیان کریں، بنائیں، تاکہ ہمیں دوبارہ سے وہ کھوئی ہوئی کامیابی حاصل ہو سکے۔
تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنے بھی پرانے بابے ہیں ان سے جان چھڑوا لی جائے۔ تو ناظرین اکرام، کچھ تجزیہ نگار یا تجزیہ بھی دے رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر سے ایک اور لیگ بننے والی ہے۔ جتنے بھی یہ سرکردہ ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کے بیان بھی آپ نے سنا ہوگا، رانا ثناء صاحب، خواجہ اصف صاحب، شہد حقان عباسی صاحب، مفتہ اسماعیل وغیرہ وغیرہ، تو ہو سکتا ہے اسی میں شامل ہو جائیں چودھری نثار صاحب بھی، کیونکہ وہ بھی ابھی تک کسی بھی پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی۔ تو ناظرین اکرام، یہ اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے ان کے بیانات سے بھی۔ تو وہ ایک علیحدہ گروپ جو ہے، ہو سکتا ہے مسلم لیگ علیحدہ تیار ہو جائے، ایک مسلم لیگ تو ہو جائے گی مریم کی، تو دوسری مسلم لیگ ہو سکتا ہے علیحدہ گروپ بنا دیا جائے۔ تو یہاں ناظرین اکرام ایک بات اور بھی میں آپ کو شیئر کرتا چلوں کہ جس طرح کراچی میں جماعت اسلامی نے فتح حاصل کی ہے، فتح سمیٹی ایک عرصے کے بعد وہ دوبارہ مارد وجود میں آئی ہے۔ تو کے پی کے میں پچھلی حکومت میں جماعت اسلامی اور خان صاحب کی حکومت جو تھی وہ اتحادی تھی، یعنی جماعت اسلامی اتحادی تھی کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو اب بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ مل کر حکومت بنائیں لوکل گورنمنٹ کی، اور اس کے بعد اگلا جو آنے والا الیکشن ہے جنرل الیکشن، اس میں بھی یہ اتحادی ہو سکتے ہیں۔ یہ امید کی جا سکتی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اتحاد کر لیں گے، تو اس کا فائدہ ہے جماعت اسلامی کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کو بھی فائدہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، الیکشن کی تیاری خان صاحب بھرپور کر رہے ہیں۔ الیکشن کی تیاری سے اگر بھاگ رہے ہیں تو وہ پی ڈی ایم بھاگ رہے ہیں۔ 13-14 جماعتیں تھیں، اگر کچھ اور ہوتی تو وہ بھی ان کو ملا لیتے، لیکن وہ مکمل بھاگ رہے ہیں، ہر طرف سے، ہر گراؤنڈ سے، ہر میدان سے وہ بھاگ رہے ہیں۔ جس طرح ہائی کورٹ سے بھاگے، پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر کے بھاگے، اسی طرح وہ ہر میدان سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر کوئی کامیابی سمیٹ رہا ہے تو اس وقت پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ میں عوام میں نکلوں گا، میری جان کو خطرہ ہے لیکن میں حفاظتی اقدامات اپناتے ہوئے اپنی عوام میں نکلوں گا، کیونکہ عوام کے بغیر میں نامکمل اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، پہلے بھی وہ نکلے، ابھی انہوں نے نکلنا ہے، جو وہ وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں ملک پاکستان میں۔ دعا ہے اللہ عز و جل ملک پاکستان میں خیر فرمائے اور ہم سب پہ اپنی خیر فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا آج کا معاملہ۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔